بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے۔ داستان یہاں تک پہنچی ہے کہ اعلان نبوت کے بعد مکے کی گلیاں اب وہ گلیاں نہیں رہیں، یہاں پر طنز ہیں، یہاں پر تانے ہیں، یہاں پر راہ میں کاٹے ہیں، یہاں پر تشدد ہے، یہاں پر شہادتیں ہیں۔ کل آپ نے اسلام کی پہلی شہادت سن لی، کل آپ نے تاریخ اسلام کی دوسری شہادت سن لی۔ آگے بڑھتے ہیں تیزی سے، سنیے تاکہ اس دور کا ہمیں اندازہ ہو کہ کیا کیا ہو رہا تھا۔ سنیے اس صحابی کا، اس ہستی کا واقعہ جن کا نام سب کو پتا ہے، جن کے نام سے بھی سب واقف ہیں، اور کم از کم ان کے بڑے عظیم کارنامے، ایک عظیم کام سے بھی سب واقف ہیں، کم از کم ایک سے، اور وہ کام کیا ہے؟ اذان۔ میں نے لفظ اذان کہا اور آپ سب سمجھ گیا کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ سوچیں یہ بات کم ہے، یہ شرف کم ہے کہ ان کا تعارف ہی اذان بن گئی ہے۔ کیا کہنے اس ہستی کے ہیں؟ عرش والے بھی سنتے تھے جن کو، کیا اذان تھی اذان بلالی۔ اچھا لیکن کیا ان کی صرف اذان ہی قابل ذکر ہے؟ ہرگز نہیں، انہوں نے بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ سہا ہے۔ آئیے داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنیے کب کیا ہوا، کیسے ہوا۔ یہ حبش کے رہنے والے ہیں، ایتھوپیا، اس لیے بلال حبشی کہلاتے ہیں۔ ان کا ایک سردار ہے، نام امیہ بن خلف ہے۔ سردار سخت مخالف ہے رسول اللہ کا۔ بلال ایمان لے آئے ہیں، کہنا آسان ہے، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ سردار مخالف ہے، مکے والے مخالف ہیں، اکثریت مخالف ہے، خود ایمان لے آئے۔ اب یہ تو مالک کے لیے اگین ایک ایگو ایشو بھی ہے نا، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ مہم چلا رہا ہے وہ، اور میرا ہی غلام ایمان لے آئے ان پر، لوگ تانے دیں گے۔ ارے اپنے غلام کو تو کنٹرول کر نہیں پائے ہو ہیں، اور بڑے سردار بنے پھرتے ہو۔ ہوا کیا؟ جناب بلال کی یہ داستان سنیے کہ اب یہی مکہ ہے، لیکن عجب عالم ہے۔ اس مکے میں دھوپ کی تمازت ہے، سورج گویا سوا نیزے پر ہے، تپتی ریت ہے، اور اس تپتی ریت میں جناب بلال ہے۔ جناب بلال کی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے ہیں، حضرت بلال کی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اور جب اس نے یہ دیکھا کہ میرے تشدد سے تو یہ شخص یعنی کہ حضرت بلال یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کر رہا، تو پھر کیا کیا؟ اگلا مرحلہ، حضرت بلال کو مکے کے اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیا۔ اور جب ان اوباشوں کو کھلی چھٹی مل گئی کہ تشدد کرو، جان سے مار دو، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، تو پھر نئے نئے طریقوں سے حضرت بلال کو اذیت دی گئی، نئے نئے طریقوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، گویا ان کا مشغلہ بن گیا۔ شدید گرمی میں تپتی ریت پر حضرت بلال کو کمر کے بل لٹایا جائے گا، سینے پر جتنا بڑا پتھر میسر ہو وہ رکھا جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، آگ جیسی جھلستی ریت پر حضرت بلال کی کمر کو جو ایسے جھلسا رہی تھی، گویا جلتے ہوئے توے پر ہاتھ رکھ دیا ہو، سینے پر رکھی بھاری چٹان اس درجہ سینے پہ بوجھ ڈال کر دم گھوٹ رہی تھی کہ اب روح جسم سے الگ ہو یا تب روح جسم سے الگ ہو۔ عجب نہیں، مشرکین سرداران قریش بھی حلقہ بنائے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہو، حیرت زدہ ہو رہے ہو، ساتھ ہی مزید اذیت دلوانے کے لیے امیہ بن خلف کو تانے دے رہے ہو، لیکن ان کے کانوں میں اس تشدد کے نتیجے میں حضرت بلال کی ایک ہی آواز گونجتی تھی، احدن احد، وہی صدا جس سے وہ سب سے بڑھ کر نفرت کرتے تھے، وہ صدا تھی احدن احد، احدن احد۔ مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال، مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو۔ یہ کہنا آسان ہے، آپ نے شعر میں سن لیا، کرنا مشکل ہے۔ یہ ہے بلال حبشی، لیکن حضرت بلال کا یہاں سے اس عالم سے مؤذن رسول تک کا سفر کیسے طے ہوا؟
اب دیکھیے اللہ نے کیسے اس مظلوم غلام کی آواز کو اسلام کی پہچان بنا دیا. میں داستان کو فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں. ایک وہ وقت تھا جس کا آپ نے بھی سنا, حضرت بلال پر ظلم کے پہاڑ اس طرح ٹوٹ رہے تھے. اب یہاں سے داستان آگے بڑھتی ہے. اب آ جائیے پوسٹ ہجرت مدینہ منورہ, مدینے کا دور آیا. اب مسجد نبوی ہے, اب یہ نیا ماحول ہے, مسجد نبوی بن گئی ہے, مسلمانوں کی جماعت بن گئی ہے, اذان کا نظام قائم ہوا ہے, اذان کے کلمات مقرر ہو گئے. سوال, یہ اعلان کون کرے گا, اذان کون دے گا؟ مجھے یقین ہے کہ سب کو انتظار ہوگا. ارے وہ کون خوش نصیب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہوگا. رسول اللہ نے بلال کو چن لیا, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چن لیا. ہمارا مؤذن بلال ہوگا. یہ انتخاب معمولی انتخاب نہیں ہے او بھائی, یہ اللہ کے یعنی ریپرزنٹیشن آف اسلام. یہ اللہ کے دین کا وہ اعزاز ہے جس کے لیے دنیا میں کوئی کاغذ, کوئی ڈگری, کوئی سفارش نہیں چلتی ہے. یہاں ایمان میں آ رہے, یہاں وفا دیکھی جاتی ہے. بھائی آپ امیجن تو کریں نا, اس لمحے کو محسوس کیجئے. حضرت بلال کھڑے ہیں, سینہ وہی ہے جس پر کبھی پتھر رکھا گیا تھا, کمر وہی ہے جس پر کل تک کوڑے برسائے جا رہے تھے. اور جب پہلی مرتبہ اسی سینہ مبارک سے, جب پہلی مرتبہ اسی زبان مبارک سے یہ صدا بلند ہوئی ہوگی, اللہ اکبر, یہ صرف الفاظ نہیں ہے بھائی, یہ مکے کی پتھروں پر لکھی ہوئی ایک مظلوم کی تاریخ ہے جو مدینے کی فضاؤں میں گونج رہی ہے. صحابہ کہتے تھے بلال کی اذان میں عجب سوز تھا, جیسے ہر کلمہ دل کو چھو کر گزرتا ہو. لیکن داستان آگے بڑھے, مزید آگے بڑھے. حضرت بلال کو ذہن میں رکھیں, احد احد کی صداؤں کو ذہن میں رکھیں, مدینے کی اذانوں کو ذہن میں رکھیں, اور اب سوچیں کہاں وہ دن آیا جس کا انتظار, اب ذرا داستان اور آگے بڑھے, وہ دن آیا جس کا انتظار ایمان والوں نے برسوں کیا تھا. یعنی کہ مکہ فتح ہو گیا. اب پھر منظر نامہ بدلتا ہے, اب پھر مکے کی گلیاں ہیں, اب مکہ فتح ہو گیا ہے. اب سب کا جو مرکز نگاہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. یہ وہی شہر ہے جہاں حضرت بلال کو گھسیٹا گیا, جہاں احد احد پر انہیں مارا گیا. آج اسی شہر میں رسول اللہ فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں. مکے کی گلیاں خاموش ہیں, مکے کی فضائیں بدلی ہوئی ہیں, لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک نیا مکہ ہے. اور ایسے میں پھر حکم ہوا بلال اذان دے, اور منظر یہ تھا کہ حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں, بلال اوپر کھڑے ہیں, نیچے مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں, وہی لوگ جن کی آنکھوں میں کبھی بلال کی کوئی حیثیت نہ تھی, وہی لوگ جنہوں نے انہیں ریت پر لٹایا تھا, آج خاموش کھڑے تھے. اور پھر اب خانہ کعبہ کی چھت سے ایک بار پھر حضرت بلال کی آواز بلند ہوئی, لیکن پھر آگے بڑھے ہیں. وہ بلال وہ مکے کی گلیاں, وہ بلال وہ مدینے میں مؤذن رسول, وہ بلال وہ فتح مکہ. آگے بڑھیں, پھر منظرنامہ بدلتے ہیں. اب دوبارہ مدینہ منورہ چلتے ہیں. اب پھر مدینہ منورہ کا منظر ہے, وقت گزرا ہے, اور اب وہ دن آیا ہے کہ جب مدینے پہ بڑا سناٹا ہے. کیوں؟ اب مدینے کی فضا بدلی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے. وہ مدینہ جو حضور کے قدموں سے روشن تھا, یتیم سا لگنے لگا ہے. حضرت بلال کے لیے یہ صدمہ بڑا ناقابل برداشت ہے, سب کے لیے.
आजान देना उनका काम था, मगर अब हर अजान उन्हें रसूल अल्लाह की याद दिलाती है। फिदा का भी अम्मी या रसूल अल्लाह। और फिर एक दिन ऐसा आया, मदीना मुनव्वरा की इन उदास फजाओं में, जब हजरत बिलाल ने फिर अजान दी, मदीने की फजाओं में एक बार फिर हजरत बिलाल की आवाज में सदाए अल्लाहु अकबर गूंजी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला फजाओं में फिर सदाए अल्लाहु अकबर गूंजी, अजान आगे बढ़ी और बिलाल ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। अब जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, दिल लरस गए। यहां तक कि अब वो लम्हा आया जो दिलों को चीर देने वाला लम्हा था। बिलाल जब अजान के अगले जुमले पर पहुंचे हैं, बस अब आवाज भर्रा गई है, अब अल्फाज गले में अटक गए हैं, अब आंखों से आंसू बहने लगे हैं, अब बिलाल रुक गए हैं, अब मदीने में रोना फैल गया है। जैसे हर घर से सिसकी की आवाज आती है, लोगों को यूं लगा जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दरवाजे से तशरीफ ले आएंगे। मगर फिर एहसास हुआ अब वो मंजर कभी वापस से नहीं आएगा। ये वो वक्त था कि जब अजाने हजरत बिलाल सरकार दो आलम के विसाल के बाद इन अल्फाज पर पहुंची, सदा बुलंद हुई, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु